بنگلہ دیش کے اندر حالات بدل گئے ہیں, جذبات بدل گئے ہیں. حسینہ واجد صاحبہ جو ہیں وہ بنگلہ دیش سے فرار ہو چکی ہیں. اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کی کٹ پتلی ہیں, ان کے ٹیشو پیپر ہیں, تو آپ کو اٹھا کے اس وقت پھینک دیا جائے گا جب بات فوج کے اوپر آنا شروع ہوگی. آرمی چیف رسپانسبل ہے اس کے لیے, جنگل کا بادشاہ ہے, یہ سب کچھ جو ہے ان کے لیے. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یا عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں یا کچھ ہو رہے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی نے کہا کہ 7 مئی کو جو کچھ ہم نے کہا تھا, ہماری 9 مئی کے حوالے سے جو پوزیشن ہے وہ آج بھی ویسی کی ویسی ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, پچھلے 12 گھنٹے میں بنگلہ دیش کے اندر حالات بدل گئے ہیں, جذبات بدل گئے ہیں. تفصیل سے بیٹھ کے اس کے بارے میں بات کریں گے, کیونکہ اس کا موازنہ جو ہے وہ پاکستان کے حالات کے ساتھ بھی کیا جا رہا ہے. حسینہ واجد صاحبہ جو ہیں وہ ایک حسینہ تھی والی صورتحال رہ گئی ہے, وہ بنگلہ دیش سے فرار ہو چکی ہیں. تفصیل سے آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بھی تھوڑا سا میں بتاتا ہوں کہ آخر یہ معاملات یہاں تک کس طرح پہنچے اور پاکستان کے لیے کیا اس کے اندر سبق ہے, اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. کیونکہ میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ مختلف سیاسی جماعتیں, پاکستان تحریک انصاف, نون لیگ, سارے اپنے اپنے طریقے سے جو ہے وہ سچویشن کو ایویلیویٹ کر رہے ہیں, اپنے اینگلوں سے کر رہے ہیں. لیکن ہم آپ کے سامنے جو ہے جانوروں والا یعنی نیوٹرل اینگل جو ہے وہ پیش کریں گے. خیر, اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے لائک اور شیئر کیجیے گا. نیچے کامنٹ سیکشن میں جو ہے اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا. دوسری بات یہ ہے کہ 15 لاکھ سبسکرائبرز کے ٹارگٹ کی جانب ہم رواں ہیں, اور انشاءاللہ جلد یہ نمبر جو ہیں وہ تقریباً 40% رفلی 40% ہم اچیو کر چکے ہیں. میرے خیال میں آئندہ آنے والے چند ہفتوں کے اندر جو ہے باقی بھی جلد ہی اچیو کر لیا جائے گا. اچھا, سب سے پہلے تو حسینہ واجد کے حوالے سے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے. بیسکلی کوٹا سسٹم جو ہے وہ بنگلہ دیش کے اندر ایک زمانے میں رائج تھا, لیکن 2018 میں یہ کوٹا سسٹم جو ہے یہ ختم کر دیا گیا تھا. اور اس کے تحت بیسکلی وہ رضاکار, وہ افراد جو اس وقت بنگلہ دیش کی آزادی کی تحریک میں جو شامل تھے, ان کے بچوں کو ایک خاص کوٹے کے تحت جو ہے وہ یونیورسٹیز کے اندر ایڈمیشنز, نوکریاں, یہ سارا کچھ جو ہے ان کو اس کے مطابق دیا جاتا تھا. 2018 میں یہ سسٹم جب ختم کیا گیا, اس کے بعد 5 جون 2024 کو یعنی کہ اسی سال کورٹ نے جو ہے وہ بنگلہ دیش ہائی کورٹ, بنگلہ ہائی کورٹ جو ہے اس نے اس کوٹا سسٹم کو دوبارہ ریوائیو کر دیا. اچھا, جیسے ہی یہ کوٹا سسٹم ریوائیو ہوا, اگلے دن جو ہے وہ طلبہ کی جانب سے اس کے اوپر بڑے شدید قسم کے احتجاج پورے بنگلہ دیش کے اندر شروع ہو گئے. کیونکہ اسٹوڈنٹس کا یہ کہنا تھا کہ بہت بڑا کوٹا جو ہے وہ ان لوگوں کو, ان کے بچوں کو دیا جاتا ہے جو رضاکار تھے اس وقت کے, اور ہمارے ساتھ جو میرٹ کے اوپر جو بچے ہیں ان کی حق تلفی ہوتی ہے. اس کے بعد یہ معاملہ آگے چلتا رہا. شیخ حسینہ واجد جو ہیں وہ بھی اس بات کے اوپر جو ہے وہ ایڈمنٹ تھی کہ نہیں, یہ کوٹا سسٹم جو ہے وہ ضرور رہنا چاہیے. کیونکہ ذہن میں رکھیے گا کہ شیخ حسینہ واجد کا تعلق جو ہے شیخ مجیب الرحمان کی فیملی سے, اوبیسلی ان کی بیٹی ہیں, تو یہ زیادہ تر فیور جو ہے یہ ان کی پارٹی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو کرتا تھا, تو اس لیے وہ بھی اس کے حق میں وہاں پہ موجود تھیں. بعد میں کورٹ میں دوبارہ یہ معاملہ جاتا ہے, اور کورٹ میں معاملہ جانے کے بعد جو ہے اس کوٹے سسٹم کو کم کر دیا جاتا ہے, لیکن ختم نہیں کیا جاتا. اس کی جو پرسنٹیج تھی اسے کافی حد تک کم کر دیا جاتا ہے, لیکن اسے ختم پھر بھی نہیں کیا جاتا. تو لیکن جو طلبہ کے مظاہرے تھے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے. اس کے بعد کرتے کرتے یہ جو تحریک تھی یہ وائلنٹ ہونا شروع ہو گئی, اور خاص طور پہ جو شیخ حسینہ واجد کی پارٹی کی جو طلبہ تنظیم تھی ان کی جانب سے جو ہے فائرنگ کے واقعات, ان طلبہ کے اوپر جو احتجاج کر رہے تھے, مار پیٹ کے, یہاں تک کہ مختلف فگرز کے مطابق 300 سے 400 جو افراد تھے جن میں طلبہ بھی شامل تھے ان کو قتل بھی کیا گیا, ہلاکتیں بھی ہوئیں اس سارے احتجاج کے دوران. اب کرتے کرتے جو ہے وہ کہانی یہاں تک پہنچی کہ شیخ حسینہ واجد نے بالآخر, بلکہ پچھلے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر ایک اور ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی تھی کہ فوج کو جو ہے وہ جب ان کو یہ چارج دیا گیا تھا کہ وہ امن و امان کی صورتحال قائم کریں, تو بہت سی جگہوں کے اوپر فوجی افسران نے حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا. علاقے کے کئی ایس ایچ اوز نے یعنی کہ پولیس اسٹیشنز کے جو انچارج تھے انہوں نے احکامات ماننے سے انکار کر دیا تھا کہ ہم طلبہ کے اوپر جو احتجاجی طلبہ ہیں ان کے اوپر ہم کوئی تشدد نہیں کریں گے, ان کے پروٹیسٹ کو ہم کسی طرح نہیں روکیں گے. جب یہ صورتحال ڈیولپ ہونا شروع ہوئی تو فوج کو بھی اس بات کا آئیڈیا ہو گیا کہ رینکس اینڈ فائلز کے اندر بھی جو ہے وہ بغاوت کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے ہیں کہ ڈائریکٹ احکامات جو ہے وہ نہیں مانے جا رہے. اور کرتے کہانی جو ہے وہ یہاں تک آئی, اور کہا جاتا ہے کہ شیخ حسینہ واجد کو جو ہے آج الٹیمیٹم دیا گیا کہ آپ کے پاس اگلے صرف چند منٹ ہیں, چند منٹ کے اندر جو ہے وہ آپ استعفیٰ دیں اور اپنا عہدہ جو ہے وہ چھوڑ دیں. جس کے بعد شیخ حسینہ واجد جو ہے انہوں نے بنگلہ دیش سے راہ فرار اختیار کی. بتایا گیا ہے کہ پہلے وہ بھارت گئیں, اگرتلا کے اندر جو ہے انہوں نے لینڈ کیا ان کے ہیلی کاپٹر نے,
لیکن اب تک کی جو خبریں ہیں جس وقت یہ ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں تو بھارتی حکومت نے جو ہے وہ انہیں ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا اور اس کے بعد دوبارہ وہ وہاں سے روانہ ہو چکی ہیں. اب اس وقت ان کا جہاز جو ہے, جو اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس وقت ان کا جہاز جو ہے وہ یورپ کی طرف جا رہا ہے, اور کہا جا رہا ہے, ریومر یہ ہے کہ شاید وہ لنڈن کی جانب جا رہی ہیں اور لنڈن میں شاید وہ پناہ لینے کا ارادہ رکھتی ہیں. تو یہ بیسکلی اس سارے معاملے کا بیک گراؤنڈ اور کہانی جو ہے وہ یہاں تک پہنچی ہے. اب اس کو مختلف زاویوں سے جو ہے وہ یہاں کے جو سیاسی کارکن ہیں یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے فالوور ہیں وہ اس کو فالو کر. میں مثال کے طور پہ آ جائیں سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر. پاکستان تحریک انصاف کے جو فالوورز ہیں, میں ان کی جانب سے بیانیہ جو میں دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ دیکھا یہ ہوتا ہے احتجاج, یوں جو ہے وہ آپ ایک کٹ پتلی حکومت کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کرتے ہیں اور اس طرح جو ہے وہ تختہ الٹایا جا سکتا ہے, اور اس کے اندر جو ہے فوج نے اپنا کردار ادا کیا ہے, یہ سارا کچھ ہوا ہے. دوسری بات یہ کہ شیخ حسینہ واجد جو ہے وہ 15 سالہ ان کا دور جو ہے اب جا کے اس طرح ختم ہوتا ہے. اچھا, انٹرسٹنگ بات اس میں یہ ہے کہ ایک زمانے میں یہ شیخ حسینہ واجد نے جس طرح بھی بنگلہ دیش کو رول کیا, ایک زمانے میں پاکستان کے اندر جو ہے جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی تو اس وقت بھی جو ہے وہ بنگلہ دیشی ماڈل کی باتیں ہوتی تھیں کہ پاکستان کو اگر آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو 10 سال کے لیے آپ کو عمران خان کو جو ہے وہ یہ حکومت دینی پڑی تھی, اور اس وقت پی ٹی آئی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا کیونکہ اس وقت اس زمانے میں فوج اور پی ٹی آئی وہ بالکل سیم پیج پہ ہوتے تھے, تو ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا جب بنگلہ دیشی ماڈل کی جو ہے باتیں کی جاتی تھیں, جبکہ بنگلہ دیشی ماڈل جو ہے ایک غیر جمہوری ماڈل تھا ہمیشہ سے. اس کو شیخ حسینہ واجد کو جو ہے وہ فوج کی مدد سے, اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے جو ہے الیکشن جتائے جاتے تھے, بلکہ آخری الیکشن جو ہے اس کا ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 40% سے بھی کم تھا. لیکن اس کے باوجود شیخ حسینہ واجد جو ہے ان کو ایک فراڈلنٹ الیکشن کے ذریعے جو ہے وہ حکومت میں لایا گیا, بٹھایا گیا, اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل تھی ان کو, اسٹیبلشمنٹ کی ہی کٹ پتلی رہی ہیں وہ, اور کرتے 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 کہانی یہاں پہ آئی اور اس کے بعد ان کا جو ہے وہ تختہ الٹا ہے. اچھا, اب پاکستان تحریک انصاف اس کو جو ہے وہ اس چیز کے ساتھ کمپیئر کر رہی ہے کہ دیکھیں جب آپ الیکشن اس طرح کراتے ہیں تو پھر اس کے بعد عوام جو ہے وہ نکل آتے ہیں اور عوام جو ہے وہ احتجاج کرتے ہیں, لیکن اس کے اندر بھی ایک فلا ہے, وہ میں بعد میں ڈسکس کرتا ہوں. اب آ جائیے مسلم لیگ نون کے اوپر. مسلم لیگ نون کے جو چاہنے والے ہیں وہ اس سچویشن کو اپنے طریقے سے انالائز کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھا یہی پاکستان تحریک انصاف جو ہے شیخ حسینہ واجد کا جو باپ ہے شیخ مجیب الرحمان, اس کی ویڈیوز لگا لگا کے جو ہے وہ 1971 کی ایگزامپلز دے رہی تھی, اور دیکھیں وہ بھی خاک میں مل گیا تو یہ بھی خاک میں مل گئی, آخر اینڈ جو ہے وہ اس کا بھی یہی ہوا ہے. شیخ مجیب الرحمان جو ہے وہ فاؤنڈر آف بنگلہ دیش تھا, لیکن شیخ مجیب الرحمان جو ہے وہ ایک زمانے میں فاطمہ جناح کے ساتھ جو ہے ان کے چیف پولیٹیکل ایجنٹ بھی تھے, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ بھی وہ اٹیچ رہتے تھے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ جس ڈگر کے اوپر چل رہا تھا بیٹی بھی جو ہے وہ بالکل ویسی ہی سیاست کرتی. بیٹی بہت ان پاپولر ہونا شروع ہو چکی ہوئی تھی, بہت دیر پہلے, کئی سال پہلے ہی ان پاپولر ہونا شروع ہو چکی ہوئی تھی. یہ جو کہنا ہے کہ جناب اس سے آپ کو پاکستان تحریک انصاف والوں کو یہ سبق, جو نون لیگ والے ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے, میرے خیال میں یہ بھی ایک انفیئر بات ہے, کیونکہ جو ریئلسٹک سچویشن ہے, میں اس کو جس طرح چیز کو انالائز کرتا ہوں دونوں کے لیے, پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی اور نون لیگ کے لیے بھی, سب سے پہلا لیسن جو آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کی کٹ پتلی ہیں, ان کے ٹیشو پیپر ہیں, تو آپ کو اٹھا کے اس وقت پھینک دیا جائے گا جب بات فوج کے اوپر آنا شروع ہوگی. سب سے پہلا لیسن جو ہے وہ ذہن میں رکھیے گا, وہ کوئی بھی ہو. عمران خان صاحب کو بھی جو ہے وہ سپورٹ کیا گیا 2018 کے الیکشن میں, اسٹیبلشمنٹ میں ٹکا کے سپورٹ کیا, لیکن اس کے بعد جب نظر آیا کہ بہت ان پاپولر ہو چکے ہیں اور کہانی نہیں بن رہی ہے تو انہوں نے ان کو بھی جو ہے وہ ڈسکارڈ کر دیا تھا. اس کے بعد ظاہری بات ہے عمران خان صاحب نے پھر اپنے پتے کھیلے, وہ سائفر والی ساری کہانی بنائی. بلکہ میں تو سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہا تھا چند لوگوں نے ٹویٹس کی ہوئی تھی عمران خان کی اور شیخ حسینہ واجد کی تصویر لگا کے, جس میں انہوں نے کہا ہوا تھا کہ شیخ حسینہ واجد تیرے اندر اتنی عقل نہیں ہے, تو بھی سائفر کا ایک ڈرامہ کر لیتی, اگر تو سائفر کا ڈرامہ کر لیتی تو ہو سکتا ہے تو بچ جاتی, کہ تیری حکومت جو ہے وہ امریکہ نے گرانے کی کوشش کی ہے. ویسے یہ حقیقت ہے کہ حالیہ دنوں کے اندر حسینہ واجد نے اپنے آپ کو چائنیز کیمپ کے اندر بہت زیادہ انکلوڈ کر لیا تھا, اور کافی وہ قریب جانے کی کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح چائنیز شاید ان کو بچا لیں گے, جبکہ ٹریڈیشنلی حسینہ واجد جو ہیں وہ انڈیا کے کافی قریب رہی ہیں. شی واز ویری اینٹی پاکستان, اور ہمیشہ انڈیا کے قریب جو ہے وہ بہت زیادہ رہی ہیں. لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ انڈیا کے اندر بھی جو ہے وہ ان کو پناہ نہیں مل سکی. خیر, کمنگ بیک, تو جو لیسن ہے نا وہ اس بات, ایک لیسن تو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی کٹ پتلی اگر آپ بنیں گے تو اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو ڈمپ کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگانی, وہ ایک حد تک آپ کے ساتھ جائے گی. لیکن اگر اس کو یہ محسوس ہوا کہ اس کے رینکنگ فائلز کے اندر بغاوت ہونے لگی ہے یا کوئی پرابلم ہونے لگی ہے تو آپ کو اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے گا, آپ کی کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی. ایک چیز. دوسری بات یہ, اس احتجاج کا موازنہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے ساتھ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے.
پاکستان تحریک انصاف کا جو احتجاج ہے بڑا ایک سافٹ احتجاج ہے, اس کا کمپیریزن یہاں پہ بنتا نہیں ہے, کیونکہ وہاں پہ احتجاج جو کیا گیا وہ طلباء کی جانب سے کیا گیا, کسی ایک سیاسی جماعت کی جانب سے اسپیسیفکلی احتجاج نہیں تھا, طلباء کی جانب سے احتجاج تھا. پاکستان کے اندر جو احتجاج ہوتے ہیں یا جو ہو رہے ہیں ان کو زیادہ تر جو آپ کی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے مفادات کی خاطر جو ہے وہ زیادہ ان کو منور کرتی ہیں, اور جب معاملہ آتا ہے اپنے مفادات کا تو عوام کے مفادات کو ڈمپ کرنے میں وہ دیر نہیں لگاتی. جب ان کو نظر آتا ہے نا کہ ان کو کسی قسم کا اقتدار مل رہا ہے تو اس کے بعد وہ عوام کے مفادات کو ڈمپ کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگاتی, اور وہ جب ان کو اپنا سیاسی فائدہ مل جاتا ہے, یا سیاسی فائدہ یا سیاسی اسکیپ, دونوں میں سے کوئی ایک چیز جب مل جاتی ہے پھر وہ کہتے ہیں بھاڑ میں جائے, ہمیں کوئی پرواہ. آج آپ ایک چھوٹی سی ایگزامپل ڈاکٹر طاہر القادری کی اٹھا کے دیکھ لیں. انہوں نے 2 دفعہ جا کے دھرنے دیے, دونوں دفعہ انہوں نے یہ کہا بس آ گیا وہ انقلاب جس کا انتظار تھا, لیکن جب نہیں آیا, انقلاب نہیں آ سکا, تو پھر وہ پتلی گلی سے نکلنے میں بھی انہیں زیادہ دیر نہیں لگائی, وہ نکل گئے. تو یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے. آپ کی موجودہ سیاسی قیادت جو اس وقت ملک کے اندر موجود ہے, پاکستان تحریک انصاف یا مسلم لیگ نون, ان کے مطلب ایک ایسا شخص ہے, مطلب عمران خان صاحب کی اگر آپ اٹھا کے بات دیکھ لیں تو وہ ترے کر رہے ہیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے کہ جی مجھ سے بات کریں, میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کا جو احتجاج ہے وہ ایک جگہ آپ 1 مہینہ پہلے اپنے سارے فالوورز کو کہتے ہیں کہ میری جو بھی فائٹ ہے, میرا جو بھی احتجاج ہے وہ آرمی چیف کے خلاف ہے, میں آرمی چیف کے خلاف کر رہا ہوں, آرمی چیف رسپانسبل ہے اس کے لیے, جنگل کا بادشاہ ہے, یہ سب کچھ جو ہے ان کے لیے. 1 مہینے کے بعد جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں, میرا جو ہے وہ بیرسٹر گور کہتے ہیں ہم جنگل کا بادشاہ آرمی چیف کو تو کہہ ہی نہیں رہے, اور میں تو آرمی چیف سے بات کرنا چاہتا ہوں, ہم لوگ تو آرمی چیف سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو جب اس طرح کی آپ کی جو ہے اپولوجیٹک قسم کی صورتحال ہوگی تو پھر آپ کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے, آپ سے کسی قسم کی کوئی ایکسپیکٹیشنز نہیں ہو سکتی. اور یہاں پہ بھی یہی ہوا ہے کہ جب کسی سیاسی جماعت نے جو ہے وہ عوام کی اس ریزسٹنس کو, عوام کی اس پریشانی کو نہیں سمجھا تو پھر طلبہ خود نکلے. اور طلبہ نے ہمیشہ پوری دنیا کے اندر اٹھا کے, سیاست کو اٹھا کے آپ دیکھیں تو طلبہ نے ہمیشہ ایک لیڈنگ رول جو ہے وہ ادا کیا ہے جب بھی کہیں پہ کوئی بڑے ریولوشنز آئے ہیں. لیکن یہاں بنگلہ دیش کے اندر بھی ایک اور صورتحال ہے, اور وہ کیا ہے کہ شیخ حسینہ واجد کی حکومت جو ہے وہ تو ہٹا دی گئی, لیکن ایک عبوری سیٹ اپ بھی اگر کوئی لایا جا رہا ہے تو وہ کس کی طرف سے لایا جا رہا ہے, وہ بھی فوج کی طرف سے لایا جا رہا ہے. تو کیا شیخ حسینہ واجد کے نکلنے کے بعد کیا بنگلہ دیش کے وہ مسائل جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کا کنٹرول جو ہے پورے ملک کے اوپر بہت مضبوط ہوتا ہے, کیا وہ ختم ہو جائے گا؟ یہ ابھی بھی ایک ایسا سوال ہے جس کو وقت ابھی طے کرے گا. آج کے دن میں کم از کم اس سوال کا جواب اتنی جلدی ابھی نہیں دیا جا سکتا. ہاں, شیخ حسینہ واجد کا جہاں پہ یہ دور ختم ہوا اس کے اندر آمرانہ قسم کے اس کے اقدامات تھے, اپنے جو مخالفین تھے ان کی آواز دبانا, ان کو قید کرنا, ان کو پالیٹکس سے آؤٹ کرنا, یہ سارا کچھ ایک مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیشسٹ ایک رول تھا حسینہ واجد کا, وہ آج ختم ہوا. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس سارے ٹائم پیریڈ کے دوران بنگلہ دیش کی معیشت نے بھی جو ہے وہ ترقی کی. مطلب یہاں پہ پوری دنیا کے اندر ان کے ٹیکسٹائل سیکٹر کی جو ہے وہ ایگزامپلز دی جاتی تھیں کہ ٹیکسٹائل سیکٹرز نے جو ہے ان کی جی ڈی پی کی گروتھ جو ہے انکریز کر دی. بنگلہ دیشی ٹکا جو ہے وہ پاکستانی روپے سے بھی زیادہ تگڑا ہو چکا ہوا ہے, ان کی جی ڈی پی جو ہے وہ پاکستان سے بھی زیادہ بہتر ہو چکی ہوئی ہے, ان کی ٹیکسٹائل جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر جو ہے آج ایکسپورٹ کی جاتی ہے, تو اس نے بھی بہت ترقی کی. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جب کووڈ آیا تو کووڈ کے بعد ان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری نے جو ہے بہت بری طرح سفر کیا, اور وہ جو رائزنگ ایکسپورٹس تھیں وہ آہستہ آہستہ ڈکلائن بھی ہونا شروع ہو گئیں کیونکہ دیگر پلیئرز جو ہیں وہ مارکیٹ کے اندر بھی آ گئے. خیر یہ ایک اور ڈیبیٹ ہے, لیکن یہ بھی اس کے پلس پوائنٹس ہیں دوسری جگہ. لیکن پھر اسی ٹیکسٹائل سیکٹرز کے اندر جو ہیں وہاں پہ بنگلہ دیش کے حوالے سے ہیومن رائٹس وائلیشنز, لیبر لاز کی دھجیاں اڑانا, یہ سارا کچھ وہاں پہ بھی جو ہے وہ رپورٹ کیا جاتا تھا. تو یہ ہے پوری سچویشن جو اگر آپ اس کو انالائز کرنا چاہتے ہیں. لیکن ظاہری بات ہے یہاں پہ جو پلیئرز ہیں وہ اپنے اپنے طریقے سے ڈیلیبریٹلی اپنے لیے فولڈ کر رہے ہیں, اپنے لیے مولڈ کر رہے ہیں سچویشن کو کہ جناب دیکھا ہمارے بیانیے کی جو جیت ہوگی. حقیقت صرف اور صرف جو ایک لائنر ہے وہ یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا اگر ٹیشو پیپر آپ بنیں گے تو آپ کو پھینک دیا جائے گا جب وقت آئے گا, اور آپ کی جگہ اس کے بعد ایک نیا ٹیشو پیپر مارکیٹ کے اندر آ جائے گا اور پھر وہ وہی کام کرنا شروع کر دے گا. تو آج بنگلہ دیش کے اندر جو کچھ بھی ہوا ہے, آپ جو بھی صورتحال دیکھ رہے ہیں, آگے چل کے دیکھ لیجیے گا کہ سچویشن جو ہے وہ کس طرح ڈیولپ ہوتی ہے. دوسری جگہ آج ہی جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی. اس پریس کانفرنس میں جہاں پہ دیگر چیزوں کے اوپر جو ہے وہ گفتگو ہو رہی تھی, وہیں پہ ایک جو امپورٹنٹ سوال تھا وہ تھا کہ جناب 9 مئی کے حوالے سے جو ہے وہ فوج کا کیا رد عمل ہے, کیونکہ یہ امپریشن دیا جا رہا ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یا عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں یا کچھ ہو رہے ہیں.
تو انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ 7 مئی کو جو کچھ ہم نے کہا تھا پریس کانفرنس کے اندر, ہماری 9 مئی کے حوالے سے جو پوزیشن ہے وہ آج بھی ویسی کی ویسی ہے, اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. باقی فوج کے جانب سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں پورے ملک کے اندر, مطلب لوگوں کی مدد کرنے کے حوالے سے, یا جو اللیگل جو ایک چینلز ہیں اسمگلنگ کے حوالے سے, اس حوالے سے جو ہے وہ بریفنگز جو ہیں وہ بھی موجود تھیں. اور ظاہری بات ہے آج 5 اگست ہے, تو کشمیر کے حوالے سے جو صورتحال بنی تھی نریندر مودی کی جانب سے جو کچھ کیا گیا تھا اس حوالے سے بھی جو ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک بریفنگ دی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو ہے وہ آج کی ڈیولپمنٹ ایک یہ بھی ہے کہ سوابی کے اندر جو ہے آج ان کا جلسہ ہو رہا ہے. مجھے نہیں پتا جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ جلسہ ہو چکا ہوگا یا ہونے والا ہوگا, لیکن پنجاب سے بھی جو ہے بہت سے لوگ اس طرف گئے ہیں سوابی کی طرف. اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنا کراؤڈ جو ہے وہاں پہ نکلتا ہے اور کیا صورتحال وہاں پہ بنتی ہے. لیکن ایک ڈیولپمنٹ جو ہوئی وہ یہ تھی کہ کل جب سوابی کے اس سٹیج کے لیے جو پینافلیکس لگایا گیا فرنٹ کے اوپر, اس میں جتنے لیڈرز تھے وہ سارے کے سارے خیبر پختونخوا کے تھے. تو پنجاب سے پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ تھی ان کی جانب سے بڑا سویر احتجاج اس کے اوپر کیا گیا کہ جناب کیا پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے اندر نہیں ہے. تو اس پینافلیکس شیٹ کو جو ہے اب تبدیل کر دیا گیا ہے اور اس کی ایک طرف خیبر پختونخوا کے لیڈرز اور ایک طرف جو ہے وہ پنجاب کے لیڈرز کی تصویریں جو ہیں اب لگا دی گئی ہیں. اور مطلب اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد اندر ہیں, میاں محمود رشید اندر ہیں, اعجاز چودھری اندر ہیں, شاہ محمود قریشی اندر ہیں, ان سب کو کس طرح بلا دیا گیا. تو اس کے بعد یہ پینافلیکس شیٹ جو ہے وہ اب تبدیل کر دی گئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آج اس سٹیج سے جو ہے وہ کیا کچھ کہا جاتا ہے, کیونکہ آج ہی کے دن جو ہے وہ عمران خان صاحب کا بھی 1 سال مکمل ہو چکا ہے قید کے اندر. تو آج علی امین گنڈا پور کی خاص طور پہ اسپیچ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوگی کہ وہ جو ہے وہ کیا اعلان کرتے ہیں. اس کے علاوہ جناب انصار عباسی صاحب نے ایک خبر جو ہے وہ جنگ میں دی ہے. انہوں نے کہا کہ جنرل فیض حمید ان کے خلاف جو انکوائری ہو رہی تھی اس کے نتائج کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا ہے. 8 نومبر 2023 کو ٹاپ سٹی کے مالک نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی تھی. اس میں انہوں نے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید پر اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرنے کا الزام لگایا تھا. اس میں الزام لگایا گیا کہ 12 مئی 2017 کو جنرل فیض کے کہنے پر آئسہ حکام نے ٹاپ سٹی کے دفتر اور ہاؤس سوسائٹی کے مالک کے گھر پر جو ہے وہ چھاپا مارا تھا. درخواست گزار نے الزام عائد کیا تھا کہ چھاپے کے دوران آئسہ کے اہلکاروں نے گھر سے سونا, ہیرے اور رقم سمیت قیمتی اشیاء ضبط کی تھیں. اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ فیض کے بھائی سردار نجف نے بھی مسئلہ حل کرنے کے لیے ان سے رابطہ کیا تھا اور دعویٰ کیا تھا کہ اس مسئلے کو ذاتی طور پہ جو ہے وہ جنرل فیض سے ملیں, ٹاپ سٹی کے مالک جو ہیں وہ جنرل فیض سے ملیں. اور اس میں یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ جی آپ کا باقی جو لوٹا ہوا سامان ہے وہ تو واپس کر دیا جائے گا, 400 تولہ سونا اور نقدی جو ہے وہ واپس البتہ نہیں کی جائے گی. تو اس سلسلے میں جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری طرح اس کی جو ہے وہ انکوائری ہوئی تھی, لیکن ابھی تک اس انکوائری کا کیا بنا ہے کوئی نتیجہ جو ہے فی الحال جنرل فیض کے حوالے سے اب تک سامنے نہیں آیا ہے. اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کے خلاف مقدمات اور انکوائریز ریکارڈ سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی. عدالت نے وفاقی اور پنجاب حکومت سے جواب طلب کر لیا. عدالت نے نائب ایف آئی اے اور پولیس سے ریکارڈ بھی جو ہے وہ طلب کر لیا ہے. دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس عالیہ نیلم نے وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری کی مبینہ ویڈیو کے خلاف درخواست پر سماعت کی. اس سلسلے میں ایف آئی اے اور وفاقی حکومت کے وکلاء جو ہے عدالت میں پیش ہوئے. دوران سماعت ایف آئی اے نے کیس میں پیش رفت سے متعلق آگاہ کیا کہ ملزم محمد شفیق کو گجرات سے گرفتار کر لیا گیا ہے. عدالت نے پوچھا کہ تمام مٹیریل گرفتار ملزم نے تیار کیا تھا, تو ایف آئی اے کے وکیل نے کہا کہ جی ویڈیو ایک سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے پہلے اپلوڈ ہوئی, اس کو پکڑا. تفتیش ہو رہی ہے کہ جیسے جیسے تفتیش ہوگی تو مزید ملزم جو ہیں سامنے آئیں گے. چیف جسٹس نے پوچھا کہ بتایا جائے کہ ملک میں ٹویٹر کے سروسز کن کن ایس او پیز کے تحت دی گئی ہیں. وفاقی حکومت کے وکیل نے کہا کہ جی پاکستان میں 17 فروری سے ٹویٹر پر پابندی ہے اور ٹویٹر کا کوئی نمائندہ پاکستان میں موجود نہیں ہے. وی پی این پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ آپ یو اے ای سے جا کر سروسز لیں, وہاں وی پی این استعمال کرنا جرم ہے. عدالت نے پنجاب حکومت اور دیگر فریقین کو جواب جمع کروانے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت 29 اگست تک ملتوی کر دی. یہ بھی بہت مطلب تاریخ میں لکھا جائے گا کہ چیف جسٹس جو ہیں لاہور ہائی کورٹ وہ وفاق کو تجویز دے رہی ہیں کہ آپ یو اے ای سے جا کے پتہ کریں کہ وی پی این بند کس طرح کیا جاتا ہے. یہ بھی ایک ریکارڈ کے اوپر یہ چیز آ گئی. ویری گڈ, بہت اچھی بات ہے. یہ یہاں پہ بنگلہ دیش والا انقلاب آئے گا. مطلب وہاں پہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کو جب بند کیا گیا, یہ بھی ہوا ہے پچھلے مطلب چند دنوں کے اندر کہ وہاں پہ بھی تمام سوشل میڈیا ایپس کو بند کر دیا گیا تھا. تو طلبہ نے اس کا ایک حل نکالا کہ ہم نے سوشل میڈیا جو ہے اس کو استعمال کرنا ہے کیونکہ وہ اسی کے ذریعے موبلائز ہوتے تھے. تو یہاں پہ ہمارے کورٹ کے اندر یہ تجویز دی جا رہی ہے وفاق کو کہ جائیں جا کے سیکھیں وی پی این کو آپ نے کس طرح بند کرنا ہے. بہت کمال کی بات ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ
آج جو ہے وہ قومی اسمبلی کا اجلاس ہونا تھا اور اس کے اندر جو ہے وہ اس اجلاس میں جو الیکشن ایکٹ کے اندر ایک ترمیم کی گئی ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے اسے جو ہے وہ ڈسکس کیا جانا تھا، لیکن تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ممتاز مصطفیٰ جو ہے وہ انتقال کر گئے اور اس وجہ سے جو ہے وہ یہ جو اسمبلی کا اجلاس تھا وہ قرارداد جو ہے وہ آج اس سلسلے میں وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی. کل جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ اس ایکٹ کو جو ہے وہاں پہ ڈسکس کیا جائے گا. اس کے علاوہ تحریک انصاف کے ایک فاؤنڈنگ ممبر تھے ڈاکٹر شاہد صدیق، جن کا قتل ہو گیا تھا لاہور میں پچھلے دنوں. اس کے حوالے سے آج ایک نئی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے. ان کے بیٹے کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے اس شک کی بنیاد کے اوپر کہ اپنے باپ کے قتل میں جو ہے وہ ملوث ہیں. مطلب یہ مبینہ طور پہ یہ بات سامنے آئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ ڈاکٹر شاہد صدیق کے بیٹے کو نماز جنازہ بھی اس نے خود پڑھائی تھی اور ملزم جو ہے پولیس کے ساتھ گھومتا بھی رہا، میڈیا کو انٹرویو بھی دیے. پولیس کے مطابق دوران تفتیش یہ بات بھی سامنے آئی کہ ان کے بیٹے قیوم نے دوست سے مل کے باپ کے قتل کا منصوبہ بنایا. مقتول کا بیٹا ملزم قیوم شاہد ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن والد کے انکار پر بیٹے نے جنوری میں بھی قاتلانہ حملہ کروایا تھا اور ملزم نے جنوری میں باپ کے قتل کی ڈیل 50 لاکھ روپے میں کی اور ڈاکٹر شاہد صدیق پر دوسرا حملہ 2 کروڑ روپے میں کروایا گیا. ملزم کے ساتھ ریکی کرتے ہوئے شخص کی فوٹیج جو ہے سامنے آئی ہے، جس کے بعد ان کے بیٹے کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.